مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جس پر ہر ملک و قوم کے لوگ ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ لکھا نا بریلی کے تاجدار نے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ بادلوں کو کاٹ دینا، بارش برسا دینا، زمین پر بیٹھ کر آسمان پر حکومت کرنا، یہ نارمل بات ہے۔ نبی پاک کے لیے سارے کام جو تھے نا بڑے عام سے کام تھے، کیونکہ آقا دنیا کے آقا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خزانوں کے مالک ہے۔ کہ مگر کب سے نقاب میں ہے۔ معراج کی بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یاد رہے جس نبی کا جیسا دور تھا ویسے اس نبی کو معجزات دیے گئے، جیسی ریکوائرمنٹ تھی، جیسی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، یہ دور تھا میڈیکیشنز کا، ڈاکٹرز کا دور تھا، بڑے بڑے علاج دریافت ہو گئے تھے۔ اب اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ کو رب تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ آپ کوڑیوں کو جب ہاتھ لگا کر دم کرتے تو کوڑی کو شفا مل جاتی۔ اچھا، بینائی کو ٹھیک کرنا یہ نارمل سی بات ہے، یعنی آج بھی اگر کسی کی آئی سائڈ ویک ہو تو ہم گلاسز پہن لیتے ہیں، لینسز لگا لیتے ہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ معجزہ عطا کیا کہ آپ مادر زاد اندھے کو، بلائنڈ کو آپ اس کی آنکھوں پر دم کرتے اللہ اسے آنکھیں عطا فرما دیتا۔ اچھا، اس دور کے جو لوگ تھے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ٹھیک ہے علاج تو ہم بھی کر لیتے ہیں، آپ بھی کر لیتے، کیا آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے یہ بھی معجزہ عطا کیا کہ آپ مردہ کو حکم فرماتے، رب کے حکم سے وہ بھی زندہ ہو جایا کرتا۔ تو اس دور کے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ ہی از اسپیشل، یہ بہت وراء الورا شخصیت ہے، اور لوگ آپ پر ایمان لانا شروع ہوئے۔ جیسی ڈیمانڈ آلموسٹ ویسا معجزہ اس نبی کو عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور یہ جادوگروں کا دور تھا، میجیشینز تھے، بڑے بڑے جادوگر، اور طرح طرح کے شعبدے دکھاتے، لوگ ان کا جادو دیکھتے ان پر ایمان لے آتے یا ان کے خداؤں پر ایمان لے آتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا کیا کہ جب وہ عصا ایسا عصا تھا کہ لکڑی تھی بظاہر تو، مگر آپ جب زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہے کا روپ اختیار کر لیتا۔ یہی عصا سے زمین پر عصا مارتے تو پانی ظاہر ہو جاتا، چشمے ظاہر ہو جاتے، یہی عصا درخت بن کر آپ کو سایہ بھی دیا کرتا۔ تو آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ سارے جادوگر عاجز آ گئے، اور آپ کو ید بیدا کا معجزہ دیا گیا۔ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالتے، واپس نکالتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ایسے روشن ہو جاتا جیسے ٹارچ روشن ہوتی ہے۔ تو اس دور کے لوگوں میں سے بڑی تعداد جو تھی وہ آپ پر ایمان لانے والی بن گئی۔ دور جیسا ویسا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام، عرب شریف میں ہی ایک شہر ہے مدائن صالح، آپ میں سے جو گئے انہیں پتا ہے، ہم بھی گئے اور حیران ہو گئے وہاں جا کے۔ بلکہ ایک عجیب بات وہاں جا کر پتا چلی کہ یونیسیف نے جو ورلڈ ہیریٹیج جو انٹرنیشنل فرم ہے، اس نے اس کو دنیا کا ایک عجوبہ قرار دیا، اور انہوں نے انٹرنیشنل لوگوں کے لیے وہاں پر اجازت دی۔ اب غیر مسلم بھی وہاں آتے ہیں۔ اب وہاں 5000 سال پرانے، یاد رہے حضرت صالح علیہ السلام کا جو دور تھا نا، وہ آج سے کم و بیش 5000 سال سے زیادہ پرانا دور ہے۔ اچھا، ان کی قوم کو یہ کمال حاصل تھا کہ وہ پہاڑوں کو، پتھروں کو جیسے چاہتے تھے ایسے تراش لیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر گویا موم بن گیا تھا۔ آج بھی جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ مکان 5000 سال پرانے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کون سی کرین تھی، کون سا کٹر تھا کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو انہوں نے تراش کر گھر بنا لیے۔
اب اس دور میں حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے, قوم نے کہا گھر تو ہم نے بنا لیے, پہاڑ کو جیسے چاہتے ہیں ویسے ماڈیفائی کر لیتے ہیں, اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اسی پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر بتائیں. یعنی پہاڑ سے کوئی بچہ نکل سکتا ہے, زندہ اونٹنی نکالیے, اور وہ اونٹنی بھی گابن ہونی چاہیے, یعنی وہ اونٹنی بھی بعد میں بچہ دے. اتنی ساری ڈیمانڈ. مگر آپ نے جب پہاڑ کو اشارہ کیا, پہاڑ شک ہوا, اس سے اونٹنی برآمد ہو گئی. اس اونٹنی نے بعد میں بچہ بھی دیا. جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے. پتا کیا چلا, جس نبی کا جیسا دور ویسا معجزہ. اب آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور کی طرف. یہ دور عرب کا عجیب و غریب دور تھا. جہالت بھی تھی, لڑائی جھگڑے بھی تھے, خون ریزی بھی تھی, مگر اس قوم کا ایک بڑا عجیب انداز بھی تھا. اس زمانے میں جنگیں دو طرح سے ہوتی تھیں. ایک جنگ تو تلواروں سے ہوتی تھی اور ایک جنگ الفاظوں سے ہوتی تھی. اس قوم کو اپنی فصاحت, اپنی بلاغت پر بڑا ناز تھا. بڑے بڑے انٹلیکچوئلز تھے اور اپنے کلاموں کے ذریعے جنگ کیا کرتے. اپنے یوں سمجھیے کہ فن پارے, اپنی شاعری کعبے کی دیوار پر لا کر لگاتے اور لوگ یہ طے کرتے. یہ کعبہ مشرفہ جو ہے یہ ایگزیبیشن ہال تھا, یعنی اس کی دیوار پر بڑی بڑے لوگ اپنے اپنے کلام لگاتے تھے. اب کیا ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دور میں آئے. کمال کی بات دیکھو, نبی پاک تشریف لائے اس دور میں جب بڑے بڑے فصحا ہیں, بلغا ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, مگر میرے آقا نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے. نبی پاک کا کوئی استاد نہیں ہے. یعنی دنیا میں اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ یار بہت پڑھے لکھے لوگوں میں بات کرنی ہے, تو آپ کہتے ہیں یار کسی پڑھے لکھے مبلغ کو بھیجنا ہے, ان کے کیلیبر کے مطابق بات کر سکے, ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق انہیں سمجھا سکے. دنیا بھر کے فصحا بلغا موجود ہیں, اور نبی پاک تشریف لائے ہیں جو امی ہیں, جو کسی استاد سے نہیں پڑھے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے. علماء نے اس پر بھی بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ نبی پاک امی کیوں ہیں, آپ نے کسی سے پڑھا کیوں نہیں, آپ کا کوئی استاد کیوں نہیں. بڑی پیاری وجوہات علماء نے لکھی. ایک وجہ علماء نے یہ لکھی کہ اگر نبی پاک کا کوئی استاد ہوتا تو ہو سکتا ہے لوگ قرآن پڑھ کر یہ کہتے کہ استاد صاحب نے انہیں سکھایا ہے اور یہی سیکھا ہوا انہوں نے جناب لکھ کر دے دیا ہے. لیکن لوگ اس بات پر حیران تھے کہ جس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے وہ اتنی مبارک آیتیں کیسے پیش کر رہا ہے, یقیناً یہ رب کا کلام ہے. دوسری بات جو علماء نے لکھی کہ اگر نبی پاک کا کوئی استاد ہوتا تو پیارے آقا کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی, حالانکہ رب کی رضا یہ ہے کہ سارا جہاں رسول پاک کی تعظیم کرے. اچھا, پھر استاد ہوتا تو یہ ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ استاد نبی پاک سے اعلیٰ اور افضل ہیں کیونکہ نبی پاک کے استاد ہیں, حالانکہ پیارے آقا وہ ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ حکمتیں تھیں کہ نبی پاک کسی مدرسے میں نہیں گئے. رب عز و جل نے نبی پاک کو سارے علوم عطا فرمائے. اب ایسے دور میں نبی پاک آئے اور اب پیارے آقا نے ان انٹلیکچوئلز کے سامنے, ان پڑھے لکھے اور فصحا اور بلغا کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کرنا شروع کی. وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا کلام ہے, اس میں کیسی فصاحت ہے, اس میں کیسی بلاغت ہے. یعنی جیسا دور تھا ویسا معجزہ عطا کیا گیا. اور جب یہ کلام پڑھنا شروع کیا, نبی پاک کے مبارک کلام کو بڑے بڑے لوگوں نے سنا, تو آؤ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں ان کا حال کیا ہوا, ان کی کیفیت کیا بنی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. آقا بہت سارے لوگ اچھا بولتے ہیں, زبانیں بھی بہت سو کے پاس ہیں, مگر جب آپ نے کلام کیا تو کیا بنا. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوا. پیارے آقا نے جب کلام شروع کیا تو کہتے ہیں نا لوگ سکوت میں آ جاتے. صرف سکوت طاری نہیں ہوا, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حیران ہو گئے, جسم جیسے جان ہی جسم سے نکل گئی کہ یہ کیسا کلام سامنے آ گیا. اب بات سمجھ آ گئی. قرآن کا معجزہ ویسے تو یہ ساری دنیا کے لیے, رہتی دنیا کے لیے مشعل راہ ہے, مگر اس دور میں ایک شاندار جواب تھا اس قوم کے لیے. اب آئیے,
ہر نبی کا جو دور ہے نا وہ اگلے نبی کے دور پہ ختم ہو گیا، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہیں، قیامت تک میرے آقا کا دور ہے۔ اور اب سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے، کیا شاندار یہ سمجھیے کہ ایجادات آ گئی ہیں۔ اب موبائل فون پہ بیٹھ کے ہم ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں، لیکن اب اگر ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا کوئی بندہ، کوئی سائنسدان کھڑا ہو کر کہتا کہ جناب ہماری سائنس نے تو اتنی ترقی کر لی، بتاؤ تمہارے نبی کا کوئی ایسا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے سکے؟ کوئی ایسا معجزہ ہے جو اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے سامنے ہم پیش کر سکے کہ نبی پاک کا معجزہ ایسا ہے؟ ورنہ سائنس نے تو اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ عالم الغیب بھی ہے، اسے یقیناً یہ معلوم ہے کہ دور سائنس نے کتنی ترقی کرنی ہے۔ یہ ہوائی جہاز تو سپر سونک چل پڑے، بہت فاسٹ ٹریول کرنے والے جہاز آ گئے، اور سنا یہ ہے کہ اب آواز کی رفتار سے زیادہ تیز تو جہاز آ گئے، اب اور سپیڈ والے جہاز بنائے جا رہے ہیں۔ مگر میں نے خبر پڑھی کہ ایک ٹیوب بنائی جا رہی ہے ابھی ایک ملک کے اندر، تو اس کو لگانا شروع کر دیا ہے کہ جو راستہ اگر 20 گھنٹے کا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے، وہ راستہ اس ٹیوب کے ذریعے، مقناطیسی وہ ٹیوب ہوگی، اگر وہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو 20 گھنٹے کی فلائٹ جو جہاز میں لیتی ہے، بندہ 3 گھنٹے کے اندر اس ٹیوب کے ذریعے پہنچ جائے گا، اتنی سپیڈ ہوگی۔ چلے جناب، اب ہو سکتا ہے کوئی کہے بتاؤ اسلام مسلمانوں، سائنس نے تو یہاں پہنچا دیا، تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے کہ تمہارے نبی ارفع و اعلیٰ اور سب سے اولا ہیں؟ سائنس کا جواب کیا ہے؟ تو معراج مصطفیٰ ایک ایسا جواب ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ کتنا ٹریول اور سپیڈ، نبی پاک کی رفتار کا عالم کیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا غور سے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات 27 رجب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام کر رہے، جبریل امین حاضر ہوئے، نبی پاک سے عرض کی کہ حضور رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ نبی پاک اب مکہ پاک سے بیت المقدس جاتے ہیں، بیت المقدس سے پہلے آسمان، کتابوں میں لکھا کہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا راستہ 500 سال کا راستہ ہے۔ ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوتی جا رہی ہیں، ہر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال، کیلکولیٹ کرتے جائیے، 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین اور لا مکان تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ کتنا فاصلہ ہے وہ تو کیلکولیشن بتا ہی کوئی نہیں سکتا، جہاں مکان کب اب سب ختم ہو گیا، آقا وہاں تشریف لے گئے، کتنی دیر قیام کیا حبیب پاک جانے، ان کا رب جانے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا، واپس تشریف لے آئے۔ اچھا، اس دوران ایک اور مکالمہ بھی ہوا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 50 نمازیں لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور پھر جائیے، یہ آنا جانا بھی لگا رہا۔ اس پورے ٹائم میں علماء کہتے ہیں یہ ہزاروں سال کا سفر تھا، ہزاروں گھنٹوں کا نہیں، thousands of years کا سفر تھا۔ اور نبی پاک جب واپس آئے نا، ابھی مثال کے طور پہ آپ جہاں بیٹھے نا، کہ میں صوفے پہ بیٹھا ہوں، میں کھڑا ہوں گا تو صوفہ تھوڑی دیر کے لیے گرم رہے گا، جسم کی گرمی ہوتی ہے نا انسان کی، چند سیکنڈز کے لیے یہ بستر یہ صوفہ گرم رہتا ہے۔ اچھا، دروازے پہ پہلے زمانے میں کنڈیاں ہوتی تھی، آپ دروازہ کھولیں بند کریں تو تھوڑی دیر تک، چند سیکنڈز تک کنڈی ہلتی ہے، وضو کریں تو پانی تھوڑی دیر تک بہتا ہے، چند سیکنڈ کے بعد رک جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا نبی پاک یہ سارا سفر کر کے واپس آئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر ابھی بھی گرم ہے، وضو کا پانی ابھی بھی بہ رہا ہے۔ یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کتنی دیر میں آ گئے؟ سچی بات یہ ہے there is no time، دیر نہیں لگی، سیکنڈ بھی نہیں لگا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اب مثال دیتے ہیں، آپ کے پاس گھڑی ہو، اس میں بھی ٹک ٹک چل رہا ہے نا، اس کے سیل نکال لیں تو گھڑی رک جائے گی نا، جب واپس سیل لگائیں گے تو پھر گھڑی چلنا شروع ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ نبی پاک عالم کی جان ہے، یہ جان چلی گئی رب سے ملاقات کے لیے، یہ زمین یہ عالم یہیں رکا تھا، نبی پاک واپس تشریف لائے، دنیا نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے،
خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے۔ بڑی کمال کی بات ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ بنا لو، روشنی کی رفتار سے زیادہ اگر کوئی چیز سفر کرنے والی بن جائے، مگر یہاں تو اتنی رفتار ہے کہ کچھ نہیں بدلا اور نبی پاک سب سفر کر کے آ گئے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک اور شخص کو بھی تھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی ایک حکایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ رحمت اللہ تعالی کا ایک سونے کا کام کرنے والا مرید تھا، اور اس کی ایک ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ جمعے کے دن صوفیاء کرام کے لیے جامع مسجد میں مصلے لے کر جاتا، انہیں بچھاتا تاکہ نماز جمعہ سے پہلے اس مصلے کو بچھانے کی ڈیوٹی اس کی۔ اس نے کیا کیا کہ ایک جمعے کا دن تھا، مصلے وغیرہ پیک کیے کہ اب جا کر مسجد میں بچھانے ہیں، لیکن کیوں نہ اس سے پہلے غسل کر لوں۔ بغداد معلیٰ میں دریائے دجلہ بڑی مشہور ہے، اسے دریائے دجلہ میں ڈبکی لگائی، اپنے کپڑے وغیرہ سائڈ پہ رکھے، لیکن جیسے ہی نہاتے ہوئے باہر نکلا تو سما سارا چینج تھا۔ اس نے کہا یار یہ کیا ہوا، پورا منظر ہی چینج ہو گیا۔ باہر نکلا تو ساری گلیاں الگ۔ کسی سے پوچھا میں کہاں ہوں، کہا یہ تو مصر ہے۔ حیران ہو گیا کہ ڈبکی لگائی تھی بغداد میں، نکلا مصر کے اندر۔ چلتا چلتا سونار مارکیٹ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دیکھا کہ یہ بڑا ماہر سونار ہے، اپنے پاس نوکری رکھی، کچھ عرصہ بندے کو دیکھا اور آخر کار اس بندے سے اپنی بچی کی شادی بھی کر دی۔ جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد 3 بچے بھی اس کی ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک بار پھر اس نے جو ہے دریائے، وہاں کی جو دریا تھی اس میں غسل کرنے کے لیے گھسا۔ اب جہاں 7 سال بعد 7 ایئرز اس نے وہاں وقت گزارا، مصر میں شادی ہوئی، بچے ہوئے، وہی دریائے دجلہ وہاں بھی تھا، اس نے وہاں ڈبکی لگائی تو واپس وہ بغداد معلیٰ میں نکلا۔ حیران ہو گیا کہ یہ تو سارا وہی معاملہ ہے، لیکن 7 سال بعد آیا ہوں، اب تو پورے شہر میں میری تلاش شروع ہو گئی ہوگی۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر والوں نے کہا جلدی کرو، جمعے کا وقت ہونے والا ہے، مصلے نہیں پہنچانے۔ یہ حیران ہو گیا کہ میں 7 سال پہلے مصلے باندھ کر گیا تھا، 7 سال بعد واپس آیا، کہانی وہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ بہرحال وہاں پہنچا تو بالکل جمعے کا دن وہی سما، مصلے بچھائے، لوگوں نے نماز پڑھی، پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا، بولے پیر صاحب عجیب واقعہ ہوا، میں نئی جگہ گیا، شادی کر لی، 3 بچے ہو گئے، 7 سال گزارے، 7 سال بعد واپس آیا۔ پیر صاحب تو پیر صاحب ہی ہوتے ہیں نا، اللہ والے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ کہتے بتاؤ تمہارے دل میں کوئی شبہ تو نہیں ہوا تھا؟ کہتے ہاں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ نبی پاک اتنا بڑا معراج کی رات سفر کر کے واپس کیسے آ گئے، تھوڑے رات کے حصے میں سفر کیسے کیا؟ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے سمجھانے کے لیے تیری یوں سمجھیے کہ یہ تمام عقدے تیرے آنکھوں کے سامنے سے کھل جائیں، یہ واقعہ تیرے پاس پیش ہو گیا۔ اب سمجھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی قدرت سے کیا چیز بعید ہے۔ رب چاہے تو سب ہو سکتا ہے، وہ خالق کائنات ہے اور یہ محبوب خالق کائنات ہیں۔ رب نے اپنے پاس بلایا اور دنیا گویا وہیں رکی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت بات علماء نے اس واقعے سے متعلق لکھی کہ حضرت موسیٰ کیا ہیں؟ کلیم اللہ، ٹھیک ہے، اور ہمارے آقا کیا ہیں؟ حبیب اللہ۔ یہ بڑی خوبصورت بات سمجھنے والی ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو کلام کرنے والا، بڑا مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، مگر ہمارے نبی کیا ہیں؟ وہ رب کے حبیب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام کیا کرتے تھے کوہ طور پر رب سے۔ ایک بار عرض کی مولا مجھے تجھے دیکھنا ہے، ربی ارینی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، صرف دیکھنی، ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ اچھا اب عرض کی مولا مجھے دیکھنا ہے، تو پھر ارشاد ہوا ایک پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کا نزول ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی تاب نہ لائے، حالانکہ اب وہاں رب کا دیدار نہیں تھا، ایک تجلی کا ظہور تھا، مگر حضرت موسیٰ، وہ پہاڑ بھی پاش ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ آج تک شعر سنا تھا، آج اس کا لطف محسوس کیجئے۔ یہاں حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں، سامنے سے منع ہو رہا ہے، اور جب تجلی ہوئی تو بے ہوش ہو گئے، اور وہاں نبی پاک حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما ہیں،
जिब्रील अमीन आते हैं कि हुजूर तशरीफ चले चलिए, रब की बारगाह में चलिए, वहां से बुलावा है, यहाँ रिक्वेस्ट है, मना कर दिया, वहां खुद तकाजे विसाल के हैं। क्या शानदार बात हमने सलातो सलाम में कई बार सुनी थी। जरा समझिए, किस्सा-ए तूर और मेराज समझे कोई, किस्सा-ए तूर और मेराज समझे कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, फर्क मतलूब और तालिब का देखे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो नबी ये पाक का ये मर्तबा है। अच्छा, यहां एक और खूबसूरत बात उलमा ने लिखी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने जब इस तजल्ली को देखा तो आपकी आई साइट का आलम क्या हो गया था। आपकी आई साइट का आलम यह था कि आपने जब इस तजल्ली को देखा तो आप रात सिया चूंटी, अभी यहां को चूंटी चल रही हो ना, इस लाइट में देखना भी मुश्किल है, चूंटी भी सिया, अंधेरी रात और सिया जमीन पर, आप सिया चूंटी, सिया रात, सिया जमीन पर 30 मील की दूरी से देख लेते थे। जिस तरह हथेली पर कोई चीज पड़ी हो ना, इतना क्लियर, आप इतना दूर से चूंटी ब्लैक कलर की, ब्लैक जमीन अंधेरी रात में देखते थे। उलमा फरमाते हैं जिसने अल्लाह की तजल्ली का एक हिस्सा देखा उसकी बसारत का आलम यह है, जिस महबूब ने रब को अपनी आंखों से देखा और एक बार नहीं कई बार देखा, यह भी बड़ी प्यारी बात है। हैं आला हजरत बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। देखिए 50 नमाजें लेकर आए, हजरत मूसा ने अर्ज किया ना हुजूर वापस जाएं, 45 करवाएं, 40 करवाएं, क्या रसाई थी, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, बार बार जाते रब की बारगाह में, बार बार वापस आते, ये कितनी जबरदस्त रसाई है। अल्लाह अकबर। बल्कि उलमा ने तो बड़ी प्यारी बात लिखी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये बार बार भेजना क्यों था। एक तो हम पर बड़ा एहसान हो गया, 50 की 5 हो गई, लेकिन एक और भी बात थी और वो इश्क की बात है। उलमा इसकी हिकमत ये लिखते हैं कि दुनिया में ऐसा होता है कि कोई शख्स मदीने ना देखा हो उसने, तो उसको जब कोई मदीना देख कर आता है ना, बंदा कहता है मैं इसकी आंखें ही देख लूं, कि चलो इसने नबी का मदीना देखा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मूसा ने रब से अर्ज की थी मौला तेरा दीदार करना है, वहां मना कर दिया गया था, यहां महबूब पाक रब का दीदार करके डायरेक्ट आ रहे हैं, कहा हुजूर मैं आपकी आंखें देख लेता हूं, दोबारा जाइए, वापस आएंगे दोबारा निगाहें देख लूंगा। बार बार नबी पाक से अर्ज करते, आका अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में हाजिर होते और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम प्यारे आका की आंखों का दीदार कर लेते। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये स्टेटस, ये रसाई और नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये मर्तबा नसीब हुआ। अब एक और खूबसूरत बात, सिदरतुल मुंतहा, डिस्टेंस, अभी मैंने आपको बताया ना, जमीन से पहले आसमान का रास्ता है 500 साल, पहले से दूसरे का 500 साल, कितने हो गए 1000 साल, फिर 500 साल तीसरे आसमान, कितने हो गए 1500 साल, फिर 500 साल चौथे आसमान का, कितने हो गए 2000 साल, 3500 साल तो हो गए सिर्फ 7वें आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, इससे आगे। आपको किसी से मिलना हो, करीब रहता हो तो बार बार मिलते हैं, यहां रहने वाले माँ बाप से मिलने साल में एक बार चले जाएं बड़ी बात है, क्योंकि दूर है ना। सिदरतुल मुंतहा पे रहते कौन थे, जिब्रील अमीन। जिब्रील अमीन नबी पाक से मिलने बार बार आते थे, इतना दूर से। अच्छा कितना आते थे, अब जरा सुनना और ईमान ताजा हो जाएगा। पहले तो डिस्टेंस समझ आ जाए ना, सिदरतुल मुंतहा बड़ा मुबारक मकाम है, इतनी मुबारक जगह से बार बार नबी पाक की बारगाह में कितनी बार आए। किसी नबी के पास जिब्रील अमीन 10 बार तशरीफ लाए, किसी नबी अलैहिस्सलाम के पास 100 बार तशरीफ लाए, किसी नबी की बारगाह में 200 बार तशरीफ लाए। नबी पाक के इन 8200-300 दिनों में जिब्रील अमीन कितनी बार आए, 24,000 मरतबा तशरीफ लाया। जी हाँ, सीरत निगारों ने लिखा कि 24,000 मरतबा। आप कैलकुलेट तो कीजिए, एक दिन में एक बार भी नहीं, कई बार, कई दिनों तक नहीं तशरीफ लाए, कई दिनों तक हाजिर नहीं हुए, लेकिन कई दिनों में इसका मतलब 10-10, 12-12 बार आए। डिस्टेंस सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा से कभी मक्के आ रहे हैं, कभी मदीने आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। मुअम्मा क्या है, इतनी मुबारक जगह को छोड़कर बार बार आना, इतना ट्रेवल करना। अगर ऐसी कोई इश्क की बात पूछनी हो तो हमारे पास एक दरवाजा बहुत अच्छा है। हम आशिकों के इमाम से पूछते हैं, बरेली के ताजदार से पूछते हैं कि हमें बताइए मुअम्मा क्या है। किसी के पास 100 बार, किसी के पास 200 बार, नबी पाक के पास दिन में कई बार। वजह क्या है?
آئے ہائے مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت ہے نا, کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. کہتے نبی پاک کا دیدار ہی اتنا پیارا تھا, نبی پاک کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا, نبی پاک کی صحبت کا عالم یہ تھا. لکھا کہتے ہیں ملاقات کو, کہتے پیارے آقا سے ملاقات کیے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا انہیں. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے جو وابستہ ہے. مقامات مقدسہ, مقامات مقدسہ.